السلام علیکم۔ آج ہم نے اسلامیات کا جی کے پورشن جو ہوتا ہے، یعنی جی کے پیپر میں اسلامیات کا پورشن، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ جی کے کا پی ایم ایس کا پیپر، تحصیلدار کا پیپر، کوئی بھی ون پیپر، یا پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جی کے کا پیپر، یا سندھ پبلک سروس کمیشن، یا کے پی، کسی بھی، بلوچستان بھی اس میں شامل ہے، کوئی بھی جب جی کے کا پیپر ہوتا ہے تو اس میں جو اسلامیات کے ریلیونٹ کوسچنز آتے ہیں وہ مور اور لیس یہی ایریاز ہوتے ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، جو لوگ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ اگر ہسٹری آف اسلام کبھی پڑھی ہے انہوں نے، اور ساتھ میں جو ہمارے ایلیمنٹری لیول سے لے کے گریجویشن تک جو آپ نے اسلامیات پڑھی ہے، تو وہی اسلامیات آج ہم دہرانے لگے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں پڑھنے لگے۔ لہٰذا اس پریشانی میں نہیں آپ نے پڑھنا کہ جی کے حوالے سے جو اسلامیات ہے وہ کوئی نئی چیز ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہی سادہ چیزیں آپ کے سامنے ریوائز کرنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پیپر اٹھا کے لازمی دیکھنا ہے جو بات میں کرتا ہوں کیا واقعی میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، کیا واقعی یہی پورشن آتے ہیں، اسی ٹائپ کے کوسچنز آتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ ضرور ویریفائی کیا کریں، اس سے آپ کا جو اپنی ذات کے اوپر ہارڈ ورک کرنے کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی بڑھے گا، کیونکہ آپ سے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ محنت کریں۔ تو اگر چیزوں کو آپ ویریفائی کریں گے تو آپ کی کمٹمنٹ میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں اسلامیات جی کے پورشن۔ یہ تقریباً جب 8 سے 9 سبجیکٹ نارملی ہوتے ہیں، ہم پہلے پاک سٹڈی کے اوپر اوور ویو ہم کر چکے ہیں، اور پاک سٹڈی کے 2 کمپلیٹ لیکچرز بھی آپ کو پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اسلامیات کے اوپر آج اوور ویو دیکھنا ہے اس کے سلیبس کا، اور اس کے بعد آپ کو ہسٹری آف اسلام کے اوپر ایک مکمل لیکچر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو بیسکس آف اسلام ہے، بیسک کنسیپٹس آف اسلام، یا پلرز، یا کمانڈز، یا بیسک انفارمیشن، اس کے اوپر کچھ فائلز آپ کو لاسٹ نائٹ سینڈ بھی کی گئی تھی۔ مزید بھی اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور پرووائڈ کریں گے۔ تو جب اسلامیات کا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے تو 3 حصے اس کے بنائے جاتے ہیں، یعنی کوسچنز 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو کے آتے ہیں۔ پہلا پورشن جو ہے اسلامیات کا وہ ہوتا ہے بیسک کنسیپٹس آف اسلام۔ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ پلرز آتے ہیں اسلام کے، ٹھیک، کمانڈز آتی ہیں۔ پلرز کیا ہیں؟ ارکان اسلام، ٹھیک ہے، توحید و رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد روزہ کب فرض ہوا، زکوٰۃ کب فرض ہوئی، جہاد کب فرض ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں اگر کوئی ارشادات ہیں قرآن کریم کے اندر کہ روزے کے بارے میں حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، جہاد کے بارے میں کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کے مصارف کس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کے اندر ہیں۔ تو یہ والے چھوٹے چھوٹے کوسچنز جو پلرز آف اسلام ہیں یا ارکان اسلام ہیں، جب آپ ان کو 9th 10th کی اسلامیات میں بھی جا کے پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو بیسک کنسیپٹ آف اسلام ہیں، ان کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ہیں کمانڈز، احکام کیا ہیں، ٹھیک ہے، پردے کا حکم کہاں آیا ہے، نماز کا حکم کہاں آیا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا فرضیت، فرض کب ہوا، اس کے ساتھ تھوڑا بہت بتا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ والدین کے حقوق کس صورت کے اندر بیان کیے گئے، ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بہت واضح طرح سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے اف تک نہیں کہنا والدین کو، ٹھیک ہے۔ پھر باقی جو فیملی کے جو حقوق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی سورہ نساء پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو جائیداد کا جو معاملہ ہے وہ کس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شادی کس کس سے ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سورہ نساء کے اندر آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ان کمانڈز کی بات کر رہا ہوں جو ڈیلی لائف میں آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کرتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں، پلرز، ان کے متعلق بیسک انفارمیشن۔ پلرز کون سے ہیں؟ ارکان اسلام، جن کو ہم کہتے ہیں توحید و رسالت کے بعد روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کمانڈز اس کے علاوہ جو احکامات ہیں، پردے کا حکم، ٹھیک ہے، اور جائیداد کے بارے میں حکم،
اور حقوق باقی جو ارد گرد کے ہمارے ریلیٹیوز کے ہیں یا ہمسایوں کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، اولاد کے ہیں، حقوق، یہ ان کی بات کا نمبر 1 سیکشن جیسے ہی ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو 9th 10th کی اسلامیہ سے مل جائے گا. یہ کوئی آپ کو بہت ڈیپ سٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سادہ سادہ چیزیں ہیں. آپ ایلیمنٹری لیول کی اسلامیات دیکھ لیں 6 to 8 یا پھر آپ 9th 10th کی دیکھ لیں، ان 5 ایئرز میں سے آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اور بہت سادہ چیزیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسرے لیول پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دوسرے لیول پہ ہم کرتے ہیں جی بیسک انفارمیشن اباؤٹ بکس. کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی کتاب اسلام کے اندر ہم کنسیڈر کرتے ہیں سب سے زیادہ ریلائبل، وہ ہے قرآن. قرآن کے بارے میں بیسک انفارمیشن. قرآن کب فرض ہوا، کتنی دیر میں فرض ہوا، کتنی صورتیں ہیں، کتنے پارے ہیں، اور میجر احکامات کس کس صورت کے اندر ہیں، جس طرح اوپر ہم نے بات بھی کی ہے پلرز اور کمانڈز کے بارے میں. یہ چیزیں کچھ اوور لیپ بھی ہو رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی 3 کتابیں جو وہ کس کس پہ جو ہے نازل ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو احادیث کی کتابیں ہیں جی 6 ہیں، صحاح 7 جن کو ہم کہتے ہیں. 7 کا بھی 6. تو وہ کب کا جو ہے وہ لکھی گئی اور کس کس نے، ان کے رائٹر کون ہیں، اور اس کے علاوہ ہسٹری آف اسلام کے اوپر جو مشہور کتابیں ہیں وہ کون کون سی ہیں، کس کس نے لکھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا پورشن جو ہے یہ کتابوں کے بارے میں ہوتا ہے. آپ نے جب اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے تو سرچ کرنا ہے آپ نے اسلامیات کے جو کوسچنز ہوتے ہیں، یہ اسلامیات کے جو MCQs ہوتے ہیں PPSC میں جو آتے ہیں، FPSC میں جو آتے ہیں، آپ کو یہ سارے کوسچنز ان کے اندر ملیں گے جو اسلامیات کا جو پورشن ہوگا. ٹھیک ہے. اب نمبر 3 پورشن ہے، یہاں پہ 2 پورشنز ہم نے کور کر لیے ہیں. تیسرا پورشن وہ ہے جو نارملی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو امیر معاویہ کا دور کبھی پوچھ لیا جاتا ہے، جنگ قادسیہ پوچھ لی جاتی ہے، وہ صدیق کا دور پوچھ لیا جاتا ہے، تو یہ ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ ویسے تو یہ ایک اسکرین شاٹ بھی بہت ساری انفارمیشن اس کے اندر ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ذرا سمجھا کے آپ کو بھیجتا ہوں تاکہ آپ کو آئندہ یہ نہ پریشانی ہو کہ یہ کہاں سے پڑھنا ہوتا ہے اور یہ کون سی چیز ہے اور کہاں پہ پڑھی ہے. اگر کوئی بندہ ان کو سمجھ کر کرنا چاہے تو کہاں سے کرے. ٹھیک ہے. چیٹ باکس میں اوکے لکھ دیجئے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو سکے کہ میں 2 چیزیں آپ تک کنوے کر پایا ہوں. تھینک یو. نمبر 3 پورشن اور سب سے زیادہ سمجھا جانے والا پورشن، کیونکہ اوپر والی چیزیں آپ نے بیسیکلی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہسٹری آف اسلام ہے یہ آپ نے صرف سنی ہوئی ہوتی ہے، مولویوں کی تقریروں سے سنی ہوئی ہوتی ہے، کسی جگہ پہ خطبے میں سنی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی اسلامیت کے پروفیسر سے سنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ان کو پڑھنے کا جو ہے نا حوصلہ ہم میں نہیں ہوتا. اور اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ والا سارا کچھ بہترین انداز میں 9th 10th کی ہسٹری آف اسلام سے میں نے پرائمریلی نکالا، اور اس کے بعد 2-3 کتابیں جو ہے نا اس کے علاوہ کنسلٹ کر کے یہ میں نے لکھا تھا جب بنایا تھا فرسٹ ٹائم. تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں 9th اور 10th میں موجود ہیں. ہسٹری آف اسلام ایک الیکٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے. ٹیکسٹ بکس آپ کے پاس PDF میں مل جاتی ہیں، آپ کہیں گے تو ہم آپ کو بھیج بھی دیں گے. تو یہ اتنی سادہ چیز ہے، آپ کے پاس 9th 10th کی کلاسوں کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، آپ نے شاید کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور یہ بہت کمپریہنسو ہوتی ہے. یاد رکھیے بکس جو ہوتی ہیں ٹیکسٹ بک بہت زیادہ اتھینٹک ہوتی ہیں، بہت زیادہ ریلائبل ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی 3rd پرسن کی لکھی ہوئی کتاب کے اوپر ریلائی کریں. سب سے پہلے کسی نہ کسی کلاس کی ٹیکسٹ بک کو آپ لازمی دیکھا کریں. ہسٹری آف اسلام کو ہم 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. 4 ادوار میں کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں؟ یہ پہلا دور ہے جی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم 2 میں ڈیوائیڈ کر دیتے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے عرب بیفور اسلام، یہ والا پیریڈ. ٹھیک. دوسرا ہے جب آپ نے
नबुव्वत का दावा किया और फिर फतह मक्का और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाना, इन सारी चीज़ों को हम 4 सेक्शन में लेके आते हैं और इसके मेजर 2 पोर्शन है। अरब बिफोर इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होता है और 610 में जाके आप नबुव्वत का दावा करते हैं। यहाँ तक क्या कुछ होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या-क्या वाक़यात पेश आते हैं, यहाँ पे भी कुछ वाक़यात जो हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है? दूसरा है नबुव्वत का दावा करने के बाद 622 तक, ये 22 क्यों लिखा हुआ, 22 के अंदर हिजरत हुई है, हिजरत मदीना। यहाँ तक जो वाक़यात आए हैं, ये वर्ड वाक़यात लिखा हुआ भी है, वो कब-कब वाक़यात पेश आए हैं, उनकी डेट्स आपने याद करनी है, ठीक है? और जब हिजरत मदीना हो जाती है, यहाँ पे जो दौर है ना, ये डिफेंसिव दौर है। यानी डिफेंसिव मीन जो मसाइल या जो मामलात या जो मसाइब पेश आए, उनको जो मुसलमान थे उस वक़्त के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में उन्होंने उसको फेस किया और मैक्सिमम लेवल पे उन्होंने जो रिटेंशन से बचने की कोशिश की। या ऐसे समझ लें कि बदला लेने की कोशिश नहीं की। वहाँ पे वो अपने आप को जितना वो समेटते गए, जितना बचते गए, उन्होंने वहाँ पे अपने आप को रिटेन करने की कोशिश नहीं की। जितना हो सका वो अपने आप को समेटते गए। आखिरकार वहाँ पे जो मामलात बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो उन्होंने हिजरत फरमा ली मदीना की तरफ। यहाँ आके उन्होंने अपना स्टेटस रिटेन किया है। मक्का में उन्होंने रिटेंशन को बिल्कुल जो है वो जगह ही नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे रिटेन नहीं कर सकते, हम यहाँ पे दावत देने के लिए यहाँ कोशिश करेंगे कि जितना हम अपने आप को जो है वो इन मामलात से, इन परेशानियों से दूर रखें, वो बेहतर होगा। लेकिन जब वो मदीना में आ गए, यहाँ पे आके स्टेट अपनी कायम की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेड ऑफ द स्टेट डिक्लेयर हुए, तो फिर उन्होंने तमाम तर जो सफारती मामलात या फिर के जो मामलात होते हैं या इंटर गवर्नमेंटल या इंटर स्टेट जो मामलात होते हैं, उनको उन्होंने प्रॉपरली अपने आप को एक स्टेट समझकर जो है वो डील किया। इसमें सफारती तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी आएगा, कमांडर के तौर पे भी आएगा, फिर उसके बाद टीचर के तौर पे भी उनका। याद रखिए, ये जो आप इस्लामियात का पेपर जब आप पीएमएस में सब्जेक्टिव का करेंगे, तो तब भी ये सारी चीजें आपको वहां पे मदद देंगी जो अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ। तो ये पहला दौर यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा। 632 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पर्दा फरमाते हैं और 632 से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर स्टार्ट हो जाएगा। पहला दौर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दूसरा दौर है दौर खिलाफत राशिदा का। खिलाफत राशिदा में 4 खलीफा आते हैं, ठीक है? अब ये 4 खलीफा, सबसे कम दौर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, ठीक है? लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपने दौर के अंदर बहुत ज्यादा जो है मामलात को उन्होंने देखा और बहुत सारे मामलात को सुलझाया। कहीं जो है वो अपनी फहम फरासत से, कहीं अपने अज़म से, कहीं वार से भी उन्होंने मामलात को हल किया। उनका दौर है 632 से 634 तक। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं। तो ये 10 साल का इनका दौर है और इनके दौर में कौन-कौन से वाक़यात पेश आए, ठीक है? तो उनके ऊपर भी आपने नज़र डालनी और याद रखिए ये 9th-10th की इस्लामियत के अंदर सब कुछ मौजूद है और आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आ जाता है, तो 12 साल है, सबसे ज़्यादा दौर जो है वो इनका है, ठीक है? तो इनके दौर में क्या-क्या वाक़यात पेश आए हैं, कौन-कौन सी जो है परेशानियाँ पेश आई और उनके साथ ये किस-किस तरह से इन्होंने उनको निपटाया है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 656 में जब जो है ईस्वी है, यहाँ शहीद होते हैं, तो उसके बाद इनके कातिल को पकड़ने के हवाले से एक मुहिम चलती है। उस मुहिम के दौरान हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपॉइंट होते हैं बतौर खलीफा। तो इनसे भी कहा जाता है कि आप भी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कातिल हैं उनको पकड़ें। दूसरी तरफ अमीर मुआविया होते हैं, ठीक है? अमीर मुआविया वो कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि भी आप ये काम करें, इनके कातिलों को पकड़ें। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो इनको हौसला तो देते हैं कि ठीक है जी, हम ये काम करते हैं, लेकिन उस तरह से चूँकि उनको सैटिस्फाई नहीं कर पाए, तो मामलात यहाँ तक आ गए कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों को पकड़ना था, क़िसास लेना था।
اسی چیز کے اوپر نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ قصاص نہ لیا جائے اور ان کے قاتلوں کو نہ پکڑا جائے، نہ ہی امیر معاویہ چاہتے تھے کہ ان کے قاتلوں کو نہ پکڑا جائے، لیکن اسی بات پہ ان کے درمیان پھر جنگیں بھی ہوئی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اور وہ جنگ جمل ہو گئی اور ایک دوسری جنگ ہے. ان جنگوں کا واقعہ ان واقعات کا احوال بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل. تیسرا دور ہے، اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام تو جاتا ہے، لیکن وہ خود ہی سرنڈر کر دیتے ہیں اور جو حکومت ہے اس سے نکل آتے ہیں اور مدینہ شریف واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مدینہ شریف کہاں سے واپس آتے ہیں یہ آپ کو ڈیٹیل میں اس ویڈیو سے اور ان کتابوں سے 9th 10th کی ہسٹری آف اسلام سے بھی مل جائے گا. تیسرا دور ہے بنو امیہ کا دور. بنو امیہ یہ امیر معاویہ سے سٹارٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، معاویہ، سفیان اور بن امیہ، یہ امیہ خاندان ہی ہے سارا. اب اس کے اندر 14 خلفاء ہیں قابل ذکر. 14 خلفاء قابل ذکر ہیں. پہلے ہیں جی امیر معاویہ، دوسرے ہیں یزید، پھر یہ معاویہ 2 ہیں، پھر عبداللہ بن زبیر ہیں. عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی سے ہیں، یہ آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا. اس کے بعد عبد الملک بن مروان ہیں، ولید بن ملک، اور پھر سلیمان. یہ دونوں بھائی ہیں، سلیمان بن ملک اور ولید بن ملک، ان کے بیٹے ہیں عبد الملک بن مروان کے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، ان کو کہا جاتا ہے عمر ثانی. عمر ثانی اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بھی ہیں، اور ان کے کچھ معاملات بھی جو تھے وہ بہت زیادہ بہادری والے تھے اور بہت معاملہ دانی والے تھے، اس لیے ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 14 خلفاء جو تھے یہ 750 تک یہاں تک آتے ہیں. تو یہ دور جو تھا امیہ کا یہ یہاں پہ مکمل ہے. پہ ان کا دور بعد میں بھی چلتا رہا، لیکن عباس کا دور یعنی بنو عباس کا دور، یہ وہی عباس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے انہی کی نسل سے آگے. تو یہ بنو عباس جو ہیں یہ پہلے عباسی تحریک چلتی ہے، آہستہ آہستہ یہ جو امیہ خاندان ہے ان کے دور کو کم کیا جاتا ہے، ان کی حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ دور سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے عبداللہ الصفا آتے ہیں، اس کے بعد المنصور ہیں، اس کے بعد ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور اس کے بعد ہارون ہیں، ہارون رشید جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ ہارون رشید بنو عباس سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد امین، پھر نیچے ادھر مامون وغیرہ لکھے ہوں گے، شاید یہ بارڈر سے کٹ گیا. تو یہ ہے جی آپ کی ہسٹری آف اسلام. اگر آپ اس کو 4 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تو دور رسالت، خلافت راشدہ، بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور. تو ان جو خلفاء ہیں یہ کب کب آئے ہیں ان کے اوپر بھی کوسچنز آتے ہیں. ایک بار آپ نے اس کو سمجھ کے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا خلیفہ پہلے تھا اور کون سا بعد میں تھا. تو یہ تھا جی اسلامیات کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی شاذ و نادر کوئی اور بھی کوسچنز آ سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ پیپرز کو کافی حد تک کریک کر کے ان میں سے چیزیں نکال کے ان کی انڈرسٹینڈنگ بنا کے ان کو ایک سکیچ کے اندر لا کر آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. تو امید ہے کہ جو ہے آپ کے ان کا ایک سکیچ بن گیا ہوگا کہ اسلامیات کا پورشن جو جی کے پیپر میں آتا ہے اس میں کیا کیا آ سکتا ہے. تو اب اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو لوگ لائیو ہیں میرے ساتھ وہ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، جو یوٹیوب پہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو جو اس کے اوپر ہسٹری آف اسلام کے اوپر ہے وہ آپ کو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے کی ایک ہی ویڈیو ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا مزہ آئے گا. اور بہت زیادہ تیاری اس کے پیچھے، شاید 1.5 سے 2 ویک کی تیاری میری اس کے پیچھے تھی. وہ میری ہی ویڈیو میں نے ہی بنائی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. کوشش کرنی ہے کہ ایک بار کم از کم آپ نے ہر سبجیکٹ کو لازمی پڑھنا ہے. ڈائریکٹ ایم سی کیوز کے اوپر نہ چھلانگ لگا دیا کریں، پہلے بیسک کی سٹڈی، بیسکس کی جو سٹڈی ہے اس کو لازمی کیا کریں.
9th 10th کی جو اسلامیات ہے اور ہسٹری آف اسلام ہے، دونوں کتابیں اگر آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ پیپر کو دیکھیں تو شاید ہی کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ سے کور نہیں ہوگی، ادروائز بہت ساری چیزیں ویسے کور ہو جائیں گی۔ سافٹ میں مٹیریل آپ کو مل تو جائے گا، لیکن وہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ چلیں ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ آئے گا تو آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، سافٹ کا مٹیریل مل جائے گا۔ آپ کے پاس جو اپلیکیشن میں MCQs ہوتے ہیں 6 مہینے تک آپ کے پاس رہتے ہیں۔ ہاں جی، فائلز گروپ میں آ جائیں گی۔ بالکل آپ تیاری کریں، ساتھ ساتھ بے شک ایک چیز کو 50 بار اٹیمپٹ کریں، ابھی 6 مہینے میں تو بہت سارے ایگزام ہو جانے، اور ساتھ ساتھ نا چھوٹے چھوٹے ون لائنر خود بھی بنایا کریں، کیونکہ ہر چیز میں نے یا میرے کسی ساتھی نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بنائی ہوئی ہوتی ہے، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر کے نوٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ آپ نے نا ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یہ والی جو آج کی ویڈیو ہے، چلیں یہ بھی ریکارڈ ہو کے آئی جائے گی، یہ ایک پیج اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے 9th 10th کی اسلامیات اور اسلامک ہسٹری دونوں کتابوں کو آپ پڑھیں، پھر آپ MCQs کو جب آپ اٹمپٹ کریں گے تو وہاں سے نا اسلامیات کا جو پورشن آئے، ابھی آپ نے جسٹ اسلامیات کے کوشچن دیکھنے ہیں، جو سبجیکٹ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ جی کے کا پیپر کھولیں اور اسلامیات کے کوشچنز کے اوپر نظر ڈالیں، یہ بھی فائل لے لیں، اسلامیات کے کوشچن سم ٹائم لوگوں نے کلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ایک ایک جگہ پہ، فائل بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پورشن میں نے بتائے ہیں یہاں سے ہی کوشچن آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کرنی ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ میٹرک تک ہی کور کر لیں، نہیں ہوتے تو پھر آپ نے مجھے بتانا ہے، کوئی اور کتاب بھی آپ کو دے دیں گے، مجھے ویسے لگتا ہے کہ میٹرک کور ہو جائے گا، کیونکہ اکثر کوشچن بہت اچھے طریقے سے میٹرک تک ڈیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہسٹری آف اسلام یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی یہ میٹرک میں موجود ہے، لیکن آپ نے یا ہم نے یا کسی اور نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی۔ چلیں کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی پوچھیے، ادروائز ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔